ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین والحمد للہ الذی بولایتک الامیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولا متقیان علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور تمام درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے جن کی معرفت محبت میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ قال امام حسین علیہ السلام دراست العلم لفاحل معرفہ۔ امام حسین علیہ السلام فراموت درس تودن معرفتی رو زیادہ میکند۔ ارشاد امام حسین علیہ السلام ہے علم کا سکھانا درس دینا معرفت میں اضافے کا باعث ہے یا معرفت میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اقتباس کیا بحر الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 128۔ تمام قائرین، تمام ناظرین، تمام حاضرین، یوم اربعین عنوان معرفت اربعین معرفت چہلم سید الشہداء علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ 1442 ہجری۔ عزیزان محترم، اربعین کی معرفت میم محمد عین علی رے راہ ہدایت فے سے فاطر السماوات تے سے تا حیات ذکر حسنین شریفین، یا میم اور عین کی معراج راہ ہدایت، اور فاتح الحنین فاتح العظیم تذکرہ حسنین شریفین۔ عزیزان محترم، یہ میم اور عین جو معراج ہے راہ ہدایت کی، تذکرہ ہے حسنین شریفین کا، اس کی اصل پہچان حقیقت کیا ہے؟ ارشاد امام کے مطابق ہمیں جستجو ہونی چاہیے اس عالمین کے رب کے حوالے سے جس کے ہاتھ سے پروردگار عالم رزق عطا فرما رہا ہے۔ آج یوم اربعین امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام شہداء جن کا احاطہ 72 میں کیا جا رہا ہے، جوق در جوق جلوس برآمد ہوں گے۔ علم شبیہ تابوت، شبیہ ذوالجناح، شبیہ گہوارہ مولا علی اصغر علیہ السلام، مجالس خطیب خطیبائیں، ذاکر ذاکرائیں، عالم دین عالمائیں، فاضل فاضلائیں، سب ذمہ داری ادا کریں گے پہچان کروانے کی، لوگوں کو معرفت دلوانے کی کہ آخر امام حسین علیہ السلام کا مقصد کربلا کیا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا اظہار ہے کہ ہم کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں، ٹی وی پہ پروگرامز کے اندر معلوم کرتے ہیں، اور ہر مولا کے ماننے والا جو شیعہ ہے وہ سرگوشی میں، گفتگو میں،
باہم تبادلہ خیال میں ایک سوال کے پیچھے ہمیشہ اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے، اگر وہ ہوش مند ہے تو، کیونکہ جب قوم پکارتی ہے تبھی کہتے ہیں ہمارے ہیں یا حسین۔ قوم زندہ اور جاوید ہونا ضروری ہے، تزکیہ نفس کرنا ضروری ہے۔ آخر جانو تو صحیح وہ کون ہے، وہ کیا چاہتا ہے، امام حسین کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو ہم علم، شبیہ علم تیار کر کے جلوسوں میں لے کے جاتے ہیں، اس علم کا دین میں، مذہب میں ہونے کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو شبیہ ذوالجناح ہم تیار کر کے مصائب کے دوران مومنین مومنات کے بیچ میں اس سواری کو لا کے کھڑا کرتے ہیں، یہ کس کی مرہون منت ہے۔ یہ گہوارہ علی اصغر جس پہ ہم یہ تحریر کرتے ہیں، مولا باب الحوائج، آپ کے صدقے سے ہماری دعائیں مستجاب ہوں، یہ کس نے پہچان کروائی ہے؟ کیا انبیاء اکرام کا یوں ہی 40 ہوتا رہا؟ کیا تمام ائمہ علیہم السلام کا 40 اسی طرح ہو رہا ہے؟ یہ 40 کی خاص پہچان کس کی وجہ سے ہوئی؟ وہ جو قوم کی زبان ہے، وہ جو قوم کی روح ہے، وہ جو مذہب شیعہ کا ستون ہے، وہ جو لاشوں کے درمیان کھڑی ہے، وہ جو 40 کرنے بھائی کے وطن آ رہی ہے، وہ جس کے ساتھ کچھ بیویاں ہیں، وہ جو کوفے میں برملا کہتی رہی، یہ حسین نواسہ رسول ہے۔ وہ جو ایک ضعیف العمر بھتیجے کے ساتھ ساتھ رواں دوا رہی، وہ جس نے ہر بیوی کو ڈھارس دی، وہ جو 12 اماموں میں ایک امام ہے، وہ جس نے شام غریبہ دیکھی، وہ جس نے ماں کا جلتا ہوا درد دیکھا، وہ جس نے ماں کو دربار میں جاتا ہوا دیکھا، وہ جس نے اپنے بابا کو تنہائی میں گریہ کرتے ہوا دیکھا، وہ جس نے یہ دیکھا کہ اس کی ماں کو اس کے باپ کے جنازے پہ رونے نہ دیا گیا، وہ جو شام میں کھڑے ہو کر خطبہ دینے کے بعد فاتحہ شام کہلائی، وہ جو معلم دین ہے، وہ جو بنت محدثہ ہے، وہ جو بنت مظہر العجائب ہے، وہ جو دختر حسنین شریفین عباس ہے، وہ جو ہمشیرہ ہے اس کی، جس نے اپنی بہن کو کہا، اے بہن تو شریکت الحسین ہے، تو ام المصائب ہے، میں 1 محرم سے عاشور تک وعدہ وفا کر جاؤں گا۔ اے بہن دین اسلام کی مہار تیرے ہاتھ ہے، اے بہن دین اسلام کا پردہ تیرے ساتھ ہے، اے بہن اللہ کی حفاظت تیرے ساتھ ہے، اے بہن اوصیاء کا پہرا تیرے ساتھ ہے، اے بہن انبیاء کی رحمت تیرے ساتھ ہے، اے بہن شہداؤں کے سر تیرے ساتھ ہیں، اے بہن تو جہاں جہاں جائے گی تیرا بھائی وہاں وہاں تیرے ساتھ آئے گا۔ عزیزوں، سید العرب کی وہ نواسی، ملکۃ العرب کی وہ نواسی، جسے زین اب بنت مظہر العجائب بنت سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ کربلا
محض رونے کا نام نہیں، کربلا ایک احساس کا نام ہے۔ اس لیے آج بھی 1442 ہجری میں لوگ جونق در جونق کربلا معلی کی راہ گزر سے پہلے کوئی نجف سے، کوئی بصرہ سے، کوئی کوفہ سے، جگہ جگہ سے لوگ پیدل چلتے ہوئے آتے ہیں۔ جو جہاں سے نکلتا ہے اپنے اس سفر کو مشی کا نام دیتا ہے۔ مشی کا سفر کیا؟ یاد کربلا، ایسی یاد جو میرے مولا نے سن 60 ہجری سے شروع کی، اور تاریخ نے ایسا رقم کیا کہ جب میرے مولا جمعرات، جسے نوچندی کہا جاتا ہے، 2 محرم کو وارد ہوئے تو زمین کربلا نے اٹھ کے مولا کے قدموں کو بوسہ دیا، سلام کیا۔ اللہ نے حفاظت کی ہے ان کی، خود معمور ہوا ہے۔ اس لیے پاک جگہ کا تعین ہوا، پاک جگہ سے لوگوں کو صدقہ اطعام ملتا رہا۔ آج کربلا میں حرم امام حسین موجود ہے، آج کربلا میں حرم غازی سرکار موجود ہے۔ آج لوگ وہاں پر انجمنیں لے کے جاتے ہیں، بڑے بڑے خطیب وہاں پہ مصائب پڑھتے ہیں، لوگ سینہ زنی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، قمع زنی کرتے ہیں، اور سنت دہراتے ہیں کہ جس کے جسم پہ گرم بیڑیاں لپٹی ہوئی تھی، جس کے گلے میں خاردار توق تھا، جس کے سر پر ایک شیطان مستقل مسلط تھا جو بار بار تازیانہ مارتا تھا، وہ اور کوئی نہیں، سید سجاد حسین ابن علی۔ یہ مشی کا سفر، اس میں پیروں کا چھل جانا، پیروں کا سوج جانا، زخم آ جانا، کہ یاد ہے ان بیویوں کے رخت سفر کی جو کانٹوں پتھروں پر چلوائی گئیں، جن کے پیروں کے سامنے گرم پانی پھینکا جاتا تھا، جن کے سروں پر سنگ باری ہوتی تھی۔ یہ یاد ہے ان اسیروں کی، ان یتیموں کی، جن کے شام غریبہ میں خیمے جلائے گئے۔ 40 یاد ہے بے گور و کفن لاشوں کی۔ 40 یاد ہے اس گھر کی جہاں پہ پہلی مجلس سید الشہداء برپا ہوئی۔ 40 یاد ہے اس ذاکرہ کی جو پہلی عالمہ ہے، جس نے پہلی دفعہ سید الشہداء کے مصائب بیان کی۔ یاد رکھیے، جو جیتتا ہے وہی شرطیں رکھتا ہے۔ اس لیے یزید نے جب کہا کہ رہائی دے دو یا میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو مولا سید سجاد علیہ السلام نے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط، ہمیں ہمارے شہداؤں کے سر واپس کرو۔ دوسری شرط، جتنا لوٹا ہوا اسباب ہے وہ ہمیں واپس کرو۔ تیسری اور آخری شرط، شام میں ایک گھر ایسا دو جہاں پر سید الشہداء کا خانوادہ پہلی مجلس برپا کر سکے، اور اس مجلس کی پہلی خطیبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر کائنات بنت سیدۃ النساء العالمین۔ یہ تاریخ ہم ہر
بوڑھے، جوان، بچے، مومن، مومنہ، ہر اس شیعہ کے لیے بیان کر رہے ہیں جو کسی بھی دین سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، لیکن اگر وہ یاد امام حسین، یاد علی ابن ابی طالب دل میں رکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ضرور ان مصائب کو سن کے اشک بار ہوں گی۔ جب پہلا سر آیا تو ایک بی بی نے کہا ہائے علی اصغر، وہ سر خون سے غلطاں تھا، مٹی سے اٹا تھا۔ جب دوسرا سر آیا تو ایک بی بی نے کہا ہائے قاسم، جب گئے تھے تو چہرے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان نہیں تھے۔ جب تیسرا سر آیا تو ایک بی بی نے بڑھ کر آغوش میں لے کے کہا تم شبیہ مصطفیٰ اے علی اکبر، کیا تمہیں لوگوں نے نہیں پہچانا؟ لیکن ایک سر ایسا آیا جو نیزے پہ بلند نہیں تھا، جو ایک تھیلے سے نکالا گیا، اور جب وہ سر دیکھا تمام بیبیوں نے تو گریہ کیا، اور جناب ام کلثوم آگے بڑھیں۔ جناب زینب نے کہا ہائے عباس، اتنا گریہ کہ فرش سے عرش تک ملائکہ گریہ کرتے رہے، حور و ولما آنسوؤں میں غلطہ ہوتی رہی۔ پھر ایک سر اطہر ایسا آیا جس کی روشنی سے زندان شام روشن ہوا، اس سر کے ساتھ بالیاں آئیں۔ ام رباب نے اپنا کلیجہ تھام لیا۔ جناب زینب نے کہا اے میرے بھیا حسین، بہن آ رہی ہے حربین کرنے۔ بہن آئی، حسین تیرا ماتم کرنے۔ ہے یہ گوہر عظمت بنت علی، سب کو سنبھالا ہے حفاظت بھی کی، درمیان لاشوں کے اکیلی کھڑی رہی، مامتا پہ آنچ بھی آنے نہ دی، ماں ہے بس اب اون محمد کی ماں، علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسیعلم الذین من ینقلبون منقلبون۔